اس انٹرویو کی خاص بات یہ تھی کہ میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے. 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس بورڈ میں، اور اس بورڈ کا جو مین تھے وہ حکیم جناب علی جناب حکیم عبدالحمید صاحب، جو ہمدرد کے روح رواں، وہ بھی تھے میرے انٹرویو میں. تو وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، اور کچھ ایک ہفتے کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا. اب ششو پنچ میں یہ تھا کہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی نوکری چھوڑوں، پرائیویٹ میں جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. محنت جو شروع ہوئی، جسے کہتے ہیں رزلٹ اورینٹڈ، کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے اور کام کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اس دور میں مجھے حکیم عبدالحمید صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. گراؤنڈ جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت افیکٹو لوگ ہوتے تھے، جیسے اے آر قدوائی صاحب ہوا کرتے تھے، سید حامد صاحب ہوا کرتے تھے، اور برنی صاحب ہوا کرتے تھے. یہ گورنرس لیول کے لوگ تھے. اور حکیم صاحب تو بڑے سادگی کے ساتھ وہ رہتے تھے، لیکن ان کی کنیکٹیوٹی بہت زبردست تھی. ون امبریلا آیا، وہ انڈر ون امبریلا تھا جامعہ ہمدرد. اس کا نام دیا گیا جامعہ ہمدرد. تو صاحب جامعہ ہمدرد بنا، اور اس یونیورسٹی کا اناگریشن جو ہوا وہ راجیو گاندھی نے. سب کچھ تھا حکیم صاحب کے پاس، لیکن ان کی زندگی کی طرف جب میں دیکھتا ہوں، اس قدر سادے لوگ، اس قدر کوئی پراؤڈ نہیں، کبھی کوئی وہ نہیں، ایک کانسٹرکٹ واز اے کمپلیٹ مین، کہ بھائی کچھ کر دکھانا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے. پھر اس کے تھرو پھر انہوں نے اندر نیشنل فاؤنڈیشن کے تھرو بہت کچھ انسٹیٹیوشن بنوائے. رابعہ اسکول بنا، تعلیم آباد بنا. میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا کہ فری آف کاسٹ 6 کروڑ پیشنٹ کو، 6 کروڑ اپنی زندگی میں. اور اس بات کو سن کے انگلینڈ کے پرائم منسٹر آئے، مجھے کنسرن تھے کہ میری ماں کا انتقال ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے. تو حکیم صاحب کو یہ معلوم تو ہو گیا، لیکن جب وہ ملاقات ان سے میری ہوئی تو وہ صرف 15 منٹ اور لوگوں سے ہٹ کر میری امی کے بارے میں ہی سوچتے رہے. آداب، نمشکار. آپ دیکھ رہے ہیں ایک شام ٹی وی، اور میں عبدالواجد چشتی نظامی. جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے خاص ملاقات، اور آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو جامعہ ہمدرد میں رہے اور ایک لمبے عرصے سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. شوکت مفتی صاحب، میں تعارف کراتا ہوں آپ کا خود ان سے. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت سواگت ہے، استقبال کرتا ہوں اپنے ایک شام ٹی وی میں. بہت بہت شکریہ آپ کے بلانے کا اور تعارف کرانے کا. میرا نام شوکت مفتی ہے، اور میں فاؤنڈر ممبر جامعہ ہمدرد کا ہوں. اور اس وقت میں بزنس اینڈ امپلائمنٹ بیورو، جو حکیم عبدالحمید صاحب نے 1972 میں بنایا تھا، اس کا مقصد تھا کہ غریب اور پچھڑے ہوئے جو طبقے ہیں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو ٹریننگ دینا، اور ان کی برسرِ روزگار میں مدد کرنا. یہ اس کا مقصد تھا. تو میں اس کے بعد یہی کام مجھے سونپا گیا، اور اس کو وقتاً فوقتاً میں جو ہے کرتا رہتا ہوں. ابھی ہم نے ایک وارڈ بوائز اور اٹینڈنٹس کی ٹریننگ نکالی، جو کہ دہلی پولیس کے ساتھ مل کے ہم لوگ پہلا بیچ 46 اسٹوڈنٹس کا نکل چکا ہے. یہ 4 ہفتے کی ٹریننگ تھی، اور اس میں پیشنٹ اور ڈاکٹرز کے بیچ کا جو رول ہوتا ہے اٹینڈنٹس کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ہم نے پریکٹیکل ٹریننگ بچوں کو دی، اور یہ بھی کوشش ہے کہ دہلی پولیس سے مل کے ہم
ان کو کسی اچھے ہاسپٹل میں یا کسی اچھے ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن میں ان کو ملازمت فراہم کروائیں۔ یہ تو ابھی جو آپ کا کرنٹ میں پروگرام چل رہا ہے موجودہ وقت میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کب ہمدرد کے ساتھ جڑے اور جو آپ کا شروعاتی سفر رہا، کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچے اور کیا کیا خدمت آپ انجام دیتے چلے آ رہے ہیں؟ دراصل میں ماسٹرز ڈگری میں نے یونیورسٹی آف لکھنؤ سے کی، اور چونکہ میرا تعلق بارہ بنکی کا ہے تو میں وہیں تھا، اور اس کے بعد میری فرسٹ جاب جو لگی وہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ریجنل آفس لکھنؤ میں پرسنل ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہا تھا، لیکن خیال یہ آتا تھا کہ یہ ہماری بس یہیں تک نہیں رہنا ہے، کچھ آگے بھی کچھ کرنا ہے، تو اس لیے میں وہاں سے ریمنڈس کمپنی مہاراشٹر چلا گیا ایز اے پرسنل آفیسر۔ وہاں میں نے کام کیا، وہاں میں کام کر ہی رہا تھا، یہ میں آپ کو 80s کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں سے پھر میرا انٹرویو ہمدرد میں بھی آیا، تو چونکہ وہ مہاراشٹر تھا اور کچھ بڑا مختلف سا انوائرمنٹ بھی وہاں کا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم چلیں دلی، وہاں بھی اپنی قسمت کو ہم آزماتے ہیں۔ تو میں یہاں انٹرویو دینے آیا اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹو کم پرسنل آفیسر کا۔ تو اس انٹرویو کی خاص بات یہ تھی کہ میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس بورڈ میں، اور اس بورڈ کا جو مین تھے وہ حکیم جناب علی جناب حکیم عبدالحمید صاحب، جو ہمدرد کے روح رواں، وہ بھی تھے میرے انٹرویو میں، تو وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ خیر میں جو ہے گیسٹ ہاؤس میں مجھے کمرہ دیا گیا تھا، اور میں وہاں آ گیا انٹرویو دینے کے بعد، اور شام کو خبر آئی، اس تقریباً جمعرات کا دن تھا، کہ شام کو آپ کو حکیم عبدالحمید صاحب کے ساتھ جو ہے ڈنر کرنا ہے۔ تو میں ڈنر پہ آ گیا، اور ڈنر پہ میں نے دیکھا بڑی اچھی شخصیت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں واپس چلا گیا لکھنؤ، اور کچھ ایک ہفتے کے بعد مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ اب ششو پنچ میں یہ تھا کہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی نوکری چھوڑوں، پرائیویٹ میں جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تو کہا کہ بھئی پرائیویٹ نوکری میں کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، آپ سوچ لیں جانے سے پہلے، اور آپ کا جیسا دل چاہے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کر کے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو الوداع کہا اور ریزائن کیا، اور اس کے بعد میں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ میں آ کے جو گریڈ تھا اس وقت کلاس 2 کا تھا، میں اسسٹنٹ پرسنل کم ایڈمنسٹریٹو آفیسر میں نے یہاں جوائن کر لیا۔ اور جب میں نے یہاں جوائن کر لیا تو اس وقت سے جو محنت، اصلی محنت جو شروع ہوئی، جسے کہتے ہیں رزلٹ اورینٹڈ، کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے اور کام کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اس دور میں مجھے حکیم عبدالحمید صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو کہ وہ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک تو ان کے ساتھ وقت کی پابندی، اور دوسرا وہ صرف بہت کم بولتے تھے، اور کام کا جو اسکوپ ہوتا تھا وہ بہت ہوتا تھا، ڈسکشن کم ہوتا تھا، کام کا رزلٹ چاہیے، تو وہ میں نے ان سے سیکھا۔ اچھا، اگر وہ انٹرویو جو تھا وہ آپ کی پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ کون سی ایسی بات جس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے سینٹرل گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کر کے حکیم صاحب کا جو ہے ساتھ لیا؟ چونکہ جب حکیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا
کہ میں ایک یونیورسٹی بنانے جا رہا ہوں. یہ انسٹیٹیوٹ ایک یونیورسٹی میں کنورٹ ہونا ہے، لیکن آپ کو بہت ہی دل لگا کے یہاں کام کرنا ہے، اور اگر یہ یونیورسٹی ہو گئی تو اس میں جو ہے بہت آگے اسکوپ ہوگا، سبھی لوگوں کا ہوگا. تو اللہ کا کرنا دیکھیے، اسے کچھ ہی سالوں کے بعد ہم لوگ یونیورسٹی بننے کے لیے ایک فارم لائے گورنمنٹ سے، وہ فارم بھرا، اور وہ فارم بھرنے کے بعد منسٹری آف HRD نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی جس نے کہ وزٹ کیا اس انسٹیٹیوٹ میں، جامعہ جو انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ IHMR کہلاتا تھا. تو اس میں باقاعدہ انسپیکشن کیا، سب دیکھا، اور سب نے ایک مشترک رائے مشترکہ ہوئی، اور وہ گورنمنٹ کو انہوں نے رپورٹ بھی سبمٹ کر دی، اور بڑی اچھی ریکمنڈیشن گئی کہ یہاں یہ یونیورسٹی بن سکتی ہے. تو اس زمانے میں حکیم صاحب کے ایٹ اراؤنڈ جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت افیکٹو لوگ ہوتے تھے، جیسے AR قدوائی صاحب ہوا کرتے تھے، سید حامد صاحب ہوا کرتے تھے، اور برنی صاحب ہوا کرتے تھے. یہ گورنرس لیول کے لوگ تھے، اور حکیم صاحب تو بڑے سادگی کے ساتھ وہ رہتے تھے، لیکن ان کی کنیکٹیوٹی بہت زبردست تھی. تو ہم سب لوگوں نے مل کر کے کوشش کی، اور وہ اللہ نے دن بھی دکھایا کہ 10 مارچ 1989 میں اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس منسٹری آف HRD نے دیا. اور جب اسٹیٹس دیا تو یہ جیسے ہمارا فارمیسی کالج جو ہوا کرتا تھا وہ دہلی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا، اور جس طبی کالج ہوا کرتا تھا وہ گورنمنٹ آف یونیورسٹی آف دہلی سے تھا. تو وہ ساری انڈین اسلامک اسٹڈیز ہوا کرتا تھا، وہ الگ سوسائٹی تھی. ان سب سوسائٹیز کو، ڈپارٹمنٹس کو املگمیٹ کر کے اس کو انڈر ون امبریلا لایا گیا، اور انڈر ون امبریلا آیا، وہ انڈر ون امبریلا تھا جامعہ ہمدرد. اس کا نام دیا گیا جامعہ ہمدرد. تو صاحب جامعہ ہمدرد بنا، اور اس یونیورسٹی کا انوگریشن جو ہوا وہ راجیو گاندھی نے کی. مجھے وہ دن یاد ہے جب وہ راجیو گاندھی کے ساتھ نہ ہوں گی تو تقریباً 100 سے ابو کار ہوں گی لائن میں آئیں، اور اس وقت جو ہے ہی واز ویری پنکچوئل آف ٹائم. راجیو گاندھی بہت پنکچوئل تھے ٹائم کے. وہ آئے، انہوں نے باقاعدہ ہمدرد کنونشن سینٹر میں اس کا جامعہ ہمدرد کا انوگریشن کیا. اور کرنے کے بعد، اور ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی ہے، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے راجیو گاندھی نے گاڑی خود لے لی، اور حکیم صاحب کو آگے بیٹھا کے پورے اس کیمپس کا، ہمدرد نگر کا انہوں نے راؤنڈ لیا، جس پر جو پرائم منسٹر کی سیکورٹی تھی وہ تھوڑا برہم ہوئی. اور چونکہ میں کوآرڈینیٹ کر رہا تھا چیزیں، تو اس میں نے کہا بھئی اس میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر پرائم منسٹر ہی وہ بیٹھ جائے تو، کیونکہ پہلے سے راستے طے ہوتے ہیں کہ یہ کس راستے سے جائیں گے، کس راستے سے آئیں گے، پورا روٹ طے ہوتا ہے، چونکہ ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. انہوں نے وہ پروٹوکول توڑ دیا، اور انہوں نے سارا وہ کیا. خیر وہ تو وقت کی بات تھی، اور بعد میں اس کو سنبھالا گیا. لیکن صاحب حکیم صاحب کی وہ پرائم منسٹر اتنی عزت کرتے تھے کہ یقین مانیے، اور وہ بھی سب کچھ تھا حکیم صاحب کے پاس، لیکن ان کی زندگی کی طرف جب میں دیکھتا ہوں، اس قدر سادے لوگ، اس قدر کوئی پراؤڈ نہیں، کبھی کوئی وہ نہیں، ایک کانسٹرکٹیو، ہی واز اے کمپلیٹ مین، کہ بھائی کچھ کر دکھانا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اور بھلائی کرنا ہے. پھر اس کے تھرو پھر انہوں نے اندر نیشنل فاؤنڈیشن کے تھرو بہت کچھ انسٹیٹیوشن بنوائے. آپ کا رابعہ اسکول بنا، تعلیم آباد بنا. تعلیم آباد 1992 سے اسٹارٹ ہوا، اور انہوں نے ہمدرد اسٹڈی سرکل بنایا، اور جس میں IAS IPS IRS آفیسرس کی پوری فری آف کاسٹ ٹریننگ دی جاتی ہے. بہرحال وہ اور ابھی تک میں سمجھ رہا ہوں 800-900 IAS IPS IRS نکل چکے.
تو یہ وہ کام تھا جو حکیم عبدالحمید صاحب کر گئے. حکیم عبدالحمید صاحب نے مجیدیہ ہاسپٹل کی یہاں پہ پہلے نرسنگ ہوم ہوا کرتا تھا آصف علی روڈ پہ، انہوں نے اس کو منتقل کیا ادھر اور مجیدیہ ہاسپٹل کا نام دیا، اور اس میں دونوں پیٹھی رکھی، ماڈرن سسٹم اور آپ کے یونانی سسٹم میڈیسن. تو انڈر ون امبریلا آپ کو دونوں طرح کے علاج ملتے تھے، جو حکیمی کرانا چاہے وہ کرا لے اور جو ماڈرن کرانا چاہے وہ کرا لے. تو وہ بہت بڑی، اور ہر جمعرات کو حکیم صاحب مریض دیکھتے تھے، اور چونکہ میں اس وقت ہاسپٹل میں پوسٹڈ تھا تو سمجھیے کہ رات میں لائن لگتی تھی، لوگ لدھیانہ سے، پنجاب سے یا ہندوستان کے کونے کونے سے آ کے بیچارے لوگ لائن لگاتے تھے اور ان کو باقاعدہ دکھاتے تھے. یہ ان کا ایک، اور انہوں نے اپنی زندگی میں میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا کہ فری آف کاسٹ 6 کروڑ پیشنٹ دیکھے، 6 کروڑ اپنی زندگی میں. اور اس بات کو سن کے انگلینڈ کے پرائم منسٹر آئے مجیدیہ ہاسپٹل، انہوں نے ملاقات کی، اور یہاں تو پرائم منسٹر اور منسٹرز تو بہت ہی حکیم صاحب کے پاس بڑی سادگی سے جاتے تھے، اور ان کا بہت میں کیا کہوں. حکیم صاحب کی جو ہے صحبت میں آپ نے کافی لمبا عرصہ جو ہے گزارا ہے. جی، کوئی ایسا واقعہ جو خاص رہا ہو آپ کا اور حکیم صاحب کا ساتھ میں؟ اب واقعہ تو یہ تھا، وہ اتنے کنسرن تھے کہ میری ماں کا انتقال ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے. تو حکیم صاحب کو یہ معلوم تو ہو گیا، لیکن جب وہ ملاقات ان سے میری ہوئی تو وہ صرف 15 منٹ اور لوگوں سے ہٹ کر میری امی کے بارے میں ہی سوچتے رہے، بات کرتے رہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں دکھایا تھا، کیا تھا، مطلب ہی واز سو مچ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. تو میں نے آج کے دور میں کون پوچھتا ہے کسی کو، لیکن حکیم عبدالحمید صاحب میں وہ بات تھی اور بہت مانتے تھے وہ ہم لوگوں کو. اور وہی شباہت جو آئی ہے وہ جناب حماد احمد صاحب، ان کے 2 بیٹے تھے، عبدالمعید اینڈ حماد احمد صاحب. عبدالمعید صاحب کا تو انتقال ہو گیا کچھ دن پہلے. حماد احمد صاحب سے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو مجھے پوری تصویر حکیم عبدالحمید صاحب کی ان میں جھلکتی ہے. وہی بات کرنے کا انداز، وہی خوش مزاجی، وہی بالکل سادگی، وہی سارا وہ ہے کنسرن ہونا. اور ماشاءاللہ جیسے حماد صاحب ہیں ویسے ہی ان کے صاحبزادے حامد احمد صاحب جو ہیں، اور جو ہے وہ اس وقت چانسلر ہیں جامعہ ہمدرد کے. انہوں نے جامعہ ہمدرد میں کس قدر محنت کرتے ہیں وہ، اور سب بتاتے ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ان کے دادا نے کام شروع کیا تھا وہ کام آگے بہتر سے بہتر ہو اور آگے بڑھے. اس کے لیے ہم لوگ سب بیٹھ کے سب بات کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. یہ زندگی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جو حکیم صاحب کا ایک خواب تھا جو انہوں نے قوم کے لیے دیکھا وہ بنیادی سطح پر پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بے شک، وہ خواب پورا دکھائی دے رہا ہے، وہ خواب پورا ہوگا. چونکہ یہ یونیورسٹی بہت آگے چلی جا چکی ہے، اس کا پورا دنیا میں نام ہو گیا ہے. گوشے گوشے میں یہاں کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا، ایم ایس سی کیا، وہ پوری کنٹریز میں پھیل گئے ہیں. تو یہ جو علم کا چراغ ہے جو حکیم صاحب نے بنایا تھا، وہ چراغ خوب سے خوب تر ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جناب حماد احمد صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بہت کوشاں ہیں، اور ان کے جو حماد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، حامد صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، ماجد صاحب ہیں، دے آر آلسو ڈوئنگ اے ویری ہارڈ ورک. یہ بہت ہی اس چیز کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور آراز مقاصد جو ہیں وہ وہی ہیں جو حکیم عبدالحمید صاحب کے تھے. یہ تو حقیقت ہے کہ وراثت میں جو چیز ملتی ہے اگر اس کی احتیاط نہ برتی جائے اور اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے، ظاہر ہے کہ کس طریقے سے اس
قیمتی چیز کو جو ہے سب نے سنبھالا ہوا ہے، اس میں آپ بھی جو ہیں بہت آگے ہیں۔ اب آگے مستقبل میں جو ہے جو ان کا خواب تھا اور جو ہمدرد ہے، ہمدرد یونیورسٹی ہے، اور آگے مستقبل میں کیا کام کرنے جا رہی ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ نیا پروگرام کیا ہوا ہے، اب آگے مستقبل میں کیا جو ہے آپ کا منصوبہ ہے؟ مستقبل کی بات یہ ہے کہ اور ڈیولپمنٹ ہونا ہے، اور ڈیولپمنٹ میں ہم ایک ایسا ہب بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ میڈیکل کالج ہو ماڈرن سسٹم کا، یونانی سسٹم کا بھی ہے، یونانی ہے ہمارے پاس، پھر ہومیوپیتھک کا بھی ہو اور جو پیتھی ہیں ان کا بھی ہو، ایک ہب یہاں بنے گا، اور سارے سسٹمز جو ہیں وہ انڈر ون امبریلا آئیں گے۔ یہ اور آگے بڑھانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ چیزوں کو تو آگے ہی بڑھانا ہے، اور خوب سے خوب تر، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہم بہرحال جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے بھی اب جیسے مسلم گھرانے کی جو بچیاں ہیں ان کے پیرنٹس بہت ہی خراب بات سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی کوئی نرس ہو جائے، تو ہماری بچی کیا دوسروں کی خدمت کے لیے آئی ہے کیا؟ حکیم عبدالحمید صاحب نے نرسنگ رفیدہ اسکول آف نرسنگ کا کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلم بچیاں آئیں اور برسر روزگار ہوں۔ ڈپلومہ کھولا تھا، پھر بی ایس سی نرسنگ ہوا، ایم ایس سی، لیکن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کے پیرنٹس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ تھوڑی سی ابھی وہ نہیں ہے اتنی، وہ اپنے بچوں کو بہت کم اس پروفیشن میں بھیجتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری تو کوشش پوری رہتی ہے کہ بہرحال حکیم صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں کہ جس طرح کسی دریا کا کوئی گاؤں، مسکن یا دیش نہیں ہوتا، یا کسی پھول کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کسی بچے کی مسکراہٹ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اسی طرح سے حکیم عبدالحمید صاحب کی شخصیت قدرت کی تخلیق کا ایک کرشمہ تھا جو کہ آیا اور اس نے اتنے بڑے بڑے کام کر کے وہ چلا گیا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ ایک ہم حکیم عبدالحمید میموریل لیکچر انشاءاللہ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، جس میں حکیم صاحب سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم اچھے اسپیکرز کو بلائیں گے جو حکیم صاحب کے ساتھ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس وقت حیات ہیں، ان سب کو ہم بلانے کی کوشش کریں گے، اور ایک اچھا جس کا کہ ٹیلی کاسٹنگ پورے ہندوستان میں ہوگی، اور بتایا جائے گا کہ حکیم عبدالحمید صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیسے ہو رہی ہے۔ تمام اعزازات سے جو ہے حکیم صاحب کو نوازا گیا، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس جو اعزاز دیے گئے اس میں کوئی کمی رہی؟ دراصل حکیم صاحب بہت سادے تھے، ان کو اعزاز کے بارے میں کافی کوئی ایسی للک نہیں تھی کہ مجھے کچھ مل جائے یا کوئی گورنمنٹ مجھے کچھ نواز دے، لیکن یہ تو گورنمنٹ کی تھنکنگ پہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو بھی کیا پورے ہندوستان کے لیے، یہ جو بھی یونیورسٹی کھولی، ایجوکیشن کھولا، ہاسپٹل بنائے، اور میں تو کہتا ہوں ایک سر سید احمد صاحب تھے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو روشن کیا، کل کے سر سید وہ تھے، اور اگر آج کے سر سید حکیم عبدالحمید صاحب کو کہا جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، وہ آج کے سر سید تو بہرحال انہوں نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیلڈ میں دونوں بہت کام کیا۔ موجودہ حالات کے اوپر میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو آپ ماحول اس وقت کا دیکھ رہے ہیں، کیا تبدیلیاں اس میں آئی ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو
فلاح محمودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے کا ماحول ملک میں بنا ہوا ہے؟ دیکھیے ماحول تو آنے جانے والی چیز ہے. وہ آج ہی پیپر میں نے دیکھا جو اس ماحول کو خراب کر رہے تھے تو ان کا کمنٹ آیا ہے کہ ایسا نہیں. یہ تو ہمارے آپ کے اوپر ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بیڈ ایلیمنٹس ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو سب اس طرح کی باتوں کو انکریج کرتے ہیں، لیکن ان جنرل جو آدمی ہیں وہ اچھے ہیں. اور ہم تو دیکھیں ایجوکیشن سب کو دینا چاہتے ہیں، ہم علاج سب کا کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ فیلنگ اینی کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ ریلیجن. وہ ہم سب کے لیے ہیں، ہم کسی پرٹیکولر شخصیت کے لیے نہیں ہیں، پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں ہیں. ہمارے لیے ساری کمیونٹی ایک ہیں. اگر کسی کے اس میں پھانس لگ جائے گی انگلی میں تو دوسرے کو بھی اتنا ہی درد ہوگا. تو ہم اس کو مرہم لگانے کا کام کرتے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جہاں ہمدرد کا اور یونانی کا نام جڑتا ہے تو لوگ خاص مذاہب سے جوڑ کر کے جو ہے ان چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ہمدرد کیا ہے؟ ہمدرد شیئرنگ آف پین ہے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے. اور جو شخص دوسروں کو درد کو سمجھتا ہے وہی سب چیزوں کو، ویسے تو یہ تو دنیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے کچھ وہ نہیں ہے، لیکن ہم اس شیئرنگ آف پین کو شیئر کرتے رہیں گے، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، چاہے وہ نرسنگ کے تھرو ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے تھرو ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ کے تھرو ہو، چاہے کس طریقے کو ہو. وہ کوئی بھی آئے گا ہمارے سامنے اور ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو جس طریقے سے ایک خواب دیکھا جاتا ہے ایک قوم کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار ہوتی ہے، ایک جماعت پوری تیار ہوتی ہے، ہر انسان کا اس میں کنٹریبیوٹ رہتا ہے، اس کی مدد رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری سانس تک جو ہے ان کو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے. مفتی صاحب اسی کا جو ہے ایک ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، جو اپنی پوری عمر انہوں نے جو ہے ہمدرد کے نام کی ہوئی ہے. آگے بھی مستقبل میں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی ایسے ہی کام کرتی رہے گی اور جو فاؤنڈیشن ہے، جس طریقے کے پروگرام ان کے چل رہے ہیں، ہم بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اگر ہمارا یہ پروگرام اور ہماری یہ ملاقات آپ کو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایک شام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں. نمسکار.